راہ خدا میں جان کو پیش کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ دنیا میں بندے کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے جس کی وہ سب سے بڑھ کر حفاظت کرتا ہے تو وہ بندے کے پاس اپنی جان ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے انسان کتنے بڑے بڑے مشکل مرحلوں سے گزر جاتا ہے کہ میری جان بچ جائے، سلامت رہ جائے۔ اور اگر اسی قیمتی چیز کو راہ خدا میں لا کر پیش کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا بڑا انعام ہے کہ رب کریم فرماتا ہے تو نے میرے راہ پہ لا کر اپنی سب سے قیمتی چیز جان کو پیش کر دیا ہے، جا ہم نے تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرما دی۔ نہ کہ زندگی عطا فرمائی بلکہ انہیں مردہ کہنے کا حق بھی نہیں دیا۔ فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا سے اپنی موت آپ چلے جائیں انہیں تو مردہ کہہ لوگے، لیکن جو راہ خدا میں اپنی جان لے آیا ہے، میرا رب فرما رہا ہے اس نے جان میری رضا کے لیے پیش کی ہے، خبردار انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، ان کے بارے میں مردہ گمان کرنا بھی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں انہیں زندگی بھی عطا کر دیتا ہوں، ایسی زندگی جس کا تمہیں شعور نہیں ہے، بلکہ ایسی زندگی کے ساتھ ساتھ انہیں جنتی رزق بھی عطا کر دیتا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے، اور یہ کیسی زندگی ہے ہم جانتے نہیں کہ سیدنا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ خدا کے اندر اپنی جان کو پیش تو کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی مقام کو شہادت کے بدلے میں ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ آج گھر گھر کے اندر، مساجد کے اندر، ممبر و محراب پر، نماز اذان کے اندر، بلکہ ہر مسلمان کی زبان پر اللہ نے امام حسین کے ذکر کو جاری فرما دیا۔ اسے زندگی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ زندہ ہیں اور انہیں کوئی جانتا ہی نہیں، اور کچھ لوگوں نے ایسی اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دی ہے کہ صدیاں تو بیت گئی ہیں، اللہ نے آج بھی ان کے ناموں کو اونچا بھی رکھا ہے، ان ناموں کو سلام بھی عطا فرمایا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ یہ راہ خدا میں جان لوٹانے پر اللہ اجر عطا کرتا ہے، اور پھر شہادت جتنی بڑی ہو پھر رتبہ بھی اتنا ہی اونچا ہو گیا۔ راہ خدا میں گو بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، مختلف غزوات میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن شہادت کا صحرا میرے رب نے جو سر حسین پہ سجایا ہے وہ کسی اور کے سر پہ سجنے نہیں دیا۔ جو شہادت سیدنا امام علی مقام پر ناز کرتی نظر آتی ہے وہ کسی اور پر ناز نہیں کرتی۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر منصب بڑا تھا کہ کھیلنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کا سینہ عطا کر دیا، سیر کے لیے مصطفیٰ کے کندھے عطا فرما دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شان والے ہیں کہ میرے حضور نے فرما دیا حسین منی وانا من الحسین۔ اگر عظمت و شان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نمایاں ہے تو پھر شہادت حسین میں بھی آپ کا نام اونچا ہی نظر آتا ہے۔ کیوں نہ اونچا نظر آئے کہ جیسی شہادت آپ کی تھی ایسی شہادت ہمیں پوری تاریخ انسانی میں کوئی اور نظر نہیں آتی۔ یہ کیسی شہادت ہے؟ باقی شہیدوں کی داستانیں پڑھے تو وہ جنگیں کفر کے مقابلے پر رہی، لیکن یہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑنے والے نہ تو کافر تھے نہ یہود و نصارہ تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے بھی وہ لوگ میدان میں آئے ہوئے تھے
جو حسین ابن علی کے نانے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ سیدنا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بے مثال ہو گئی، اور یہ بے مثال کیسے نہ ہو؟ اس لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جھوٹی ولایت کا دعویٰ کیا ہے۔ کتنے لوگ آئے جنہوں نے جھوٹے ولی ہونے کے دعوے کر دیے، جھوٹے پیر ہونے کے دعوے کر دیے، حتیٰ کہ لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں لوگ جھوٹی ولایت کا دعویٰ تو کرتے رہیں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں گے، لیکن قیامت کی صبح تک کوئی حسین ابن علی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ 18 سال کا گبرو جوان ہاتھوں میں تڑپے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی 6 ماہ کا علی اصغر اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں پیش کرے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی اپنے 32 سالہ بھائی عباس جیسا جوان راہ خدا میں قربان کرے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی اپنا پورا کنبہ لا کر راہ خدا میں پیش کر خود تیروں کی بارش میں نہا کر پھر سجدے میں آ کر سر کٹا کر پھر نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن سنائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن ایسا ہمیں کوئی اور نظر آتا ہی نہیں ہے۔